بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو، دوستو، محترم سامعین حضرات، بزم دروس القرآن کا یہ ہفتوار سلسلہ الحمدللہ بہت خوش آئند ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے اور جو اس کے منتظمین ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہمارے لیے ایک بہترین ہفتوار سلسلہ شروع کیا ہے کہ کئی ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ انسان کو نہ تو ان کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور نہ ہی انسان کی اس تک پہنچ ہوتی ہے، لیکن حضرات کے بیانات سن کر کئی ساری چیزیں عمل میں لے کر آنے کی وجہ سے انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا اور تمام مخلوق میں اس کو افضل کہنے کی جہاں اور وجوہات ہیں، اشرف المخلوق بنانے کی جہاں اس کی اور وجہ ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ اس انسان کا عظیم خلق بھی ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اچھے اخلاق والا مادہ رکھا ہے کہ یہ اگر اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کی وجہ سے معاشرہ بھی اچھا وجود میں آ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بھی بن جاتا ہے۔ حدیث میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا حضرات صحابہ نے، اے اللہ کا رسول، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، التقوی وحسن الخلق، کہ ایک تقوی والی زندگی، دوسرا اچھا اخلاق، کہ انسان اپنے اخلاق کی بدولت، اچھے اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان کے اعتبار سے کامل مومن والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے۔ اب اسلام نے ہمیں عظیم خلق والی جو صفت دی ہے وہ کون سے ایسے اوصاف ہیں کہ اگر ہم ان اوصاف کو اپنا لیں تو ہمارا خلق اچھا ہو سکتا ہے، ہم اچھے اخلاق کے مالک بن سکتے ہیں۔ ویسے کئی سارے اوصاف ہیں لیکن چند ایک ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلی جو چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا خلق عظیم ہوتا ہے وہ ہے ایمانداری اور تقوی۔ یہ تقوی ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اندر تقوی والی صفت آ جاتی ہے تو یہ انسان باحیا بن جاتا ہے، یہ انسان نیک سیرت بن جاتا ہے، یہ انسان اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور جس دل میں
یہ تقوی والا کیمرہ لگ جاتا ہے، اس کیمرے کی بدولت انسان بے حیا بھی نہیں ہوتا، اللہ کا نافرمان بھی نہیں ہوتا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی بھی نہیں کرتا، جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ یعنی یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اس آدمی کا خلق بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم اس وقت تک مسلمان، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اس حال میں تم اس دنیا سے جاؤ کہ تم مومن اور مسلمان ہو۔ یعنی تقوی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ تقوی وہ صفت ہے کہ جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے تو اس کا خلق عظیم اور اچھے اخلاق کا مالک بن جاتا ہے یہ انسان۔ دوسری صفت جس کی بدولت انسان کا خلق اچھا ہوتا ہے وہ ہے خیر خواہی، کہ انسان کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی والا مادہ ہونا چاہیے، انسان ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ہو، دوسرے کا احساس کرنے والا ہو، انسان اپنے حق کے آگے دوسرے کے حق کو ترجیح دینے والا ہو، یہ ہے خیر خواہی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات دی، حدیث میں آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، کہ دین تو سراپا خیر خواہی کا درس دیتا ہے، دین کا دوسرا نام خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے۔ حضرات صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، قالوا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی، کس کے لیے ہمدردی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا للہ و کتابہ ورسولہ وائمۃ المؤمنین وعامتہم، یعنی یہ انسان خیر خواہی کرنے والا ہو اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کے احکامات پر چل کر اللہ رب العزت کا فرما بردار بننے والا ہو، وہ کتابی قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنا کر قرآن مجید کو اپنا حقیقی دوست بنانے والا ہو، ورسولہ انبیاء کی تعلیمات کو اپنا کر انبیاء کے طریقوں پہ چل کر انبیاء کا محبوب بننے والا ہو، انبیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا ہو، وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان مؤمنین کے جو مقتدیٰ ہیں ان کی بھی خیر خواہی اور ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا سلوک کرنے والا ہو، وعامتہم، اور ہر انسان کے ساتھ یہ آدمی احسان اور ہمدردی اور خیر خواہی والا مادہ رکھنے والا ہو۔ یہ جس آدمی میں خیر خواہی کا مادہ آ جاتا ہے اس آدمی میں خلق عظیم ہو جاتا ہے، اس آدمی کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا عمل جس کی وجہ سے انسان کا اخلاق عظیم بن جاتا ہے، اچھے اخلاق کا یہ انسان مالک بن جاتا ہے، وہ ہے امانت داری، کہ یہ انسان امانت دار ہو، یہ انسان کسی کی امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو۔ حدیث میں آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی اس آدمی کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جس آدمی میں امانت داری نہیں ہے۔ جو آدمی لوگوں کے ساتھ وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے وہ آدمی دیندار ہی نہیں ہے۔ تو جب آدمی کے اندر امانت داری آتی ہے تو اس آدمی کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، اور اخلاق کی بدولت یہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، اس کا دخول جنت میں آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو امانت داری یہ ایسی چیز ہے جس کی بدولت انسان اچھے اخلاق کا مالک بن جاتا ہے، اور اچھے اخلاق کے مالک بننے کی وجہ سے یہ انسان جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز جو انسان کو اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا مالک بناتی ہے وہ ہے ایفاء عہد، کہ یہ انسان وعدہ پورا کرنے والا ہو، یہ انسان عہد، دو پیمان، معاملات، معاہدات جو آپس میں کرتا ہے اس کو پورا کرنے والا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، کہ آدمی امانت دار ہو، یہ آدمی، اس آدمی میں دیانت داری ہو، اس آدمی کے اندر امانت داری ہو، اور جب آدمی امانت دار بن جاتا ہے، دیانت دار بن جاتا ہے، محلے کے اندر بھی سکون زندگی گزارتا ہے،
پڑوس میں رہتا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں رات کو میں لیٹ آؤں گا تو مجھے پریشانی ہے، اس لیے کہ میرے پڑوس میں ایک امانت دار شخص رہتا ہے۔ جب یہ انسان کے اندر امانت دار والی صفات آتی ہے تو اس آدمی کا خلق عظیم ہو جاتا ہے، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے کل قیامت کو اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پانچویں صفت جس کی بدولت انسان اچھے اخلاق کا مالک بنتا ہے وہ یہ کہ یہ انسان سچ کا ساتھ دینے والا ہو اور جھوٹ سے اجتناب کرنے والا ہو۔ قول اور عمل انسان کا ایسا ہو جو انسان کی سچائی کا درس دے رہی ہو۔ انسان زبان سے کوئی بات نکالے تو سچ بولے، اگر کوئی اس کا عمل ہے وہ اس کی سچائی پہ دلالت کرے، جھوٹ سے یہ آدمی بچنے والا ہو۔ قرآن مجید کی آیت آپ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو تقوی کی زندگی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ لو، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، اس سچ کی بدولت تمہیں نجات عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں آیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ سچ کو اپنا لو اور سچائی کا ساتھ دو، اس سچائی کے ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب سے بچا لیں گے، اللہ تمہیں عذاب سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اس طرح فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ جھوٹ قول سے بچو، جھوٹ سے اجتناب کرو، کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اندر سچائی آ جاتی ہے، جھوٹ سے اجتناب کر لیتا ہے تو یہ آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہو جاتا ہے، اس کا خلق عظیم ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی صفت جس کی وجہ سے انسان کا خلق اچھا ہوتا ہے وہ ہے عدل و احسان، کہ یہ آدمی انصاف والا معاملہ کرنے والا ہو، عدل والا معاملہ کرنے والا ہو، چاہے وہ عدل رشتہ دار کے ساتھ ہو، عزیز و اقارب کے ساتھ ہو، اپنے خاندان کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں کہ اپنا عزیز آیا، اپنا رشتہ دار آیا، برادری والا آیا، اس کے ساتھ تو انصاف ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تو اچھائی ہو رہی ہے، دشمن آیا تو اس کی دشمنی کو دیکھ کر یہ انصاف کو بھول گیا، اس طرح نہیں، اس کا خلق اس ٹائم اچھا ہوگا، یہ اچھے اخلاق کا مالک اس ٹائم بنے گا جس ٹائم اس کا عدل اپنا ہے تب بھی عدل ہو، پرایا ہے تب بھی عدل ہو۔ قرآن نے کیا فرمایا اللہ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ تمہیں تمہارے دشمن قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے بن جاؤ، کہ دشمن قوم کی دشمنی بھی اگر تمہیں زیادتی کرنے پر ابھار رہی ہو تو تمہارا خلق اتنا اچھا ہو کہ تم وہاں بھی زیادتی نہ کرو، اچھے اخلاق کے مالک ہو، وہاں بھی عدل کر رہے ہو۔ یہ ہے عدل اور احسان کا مطلب۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا حق کہیں پر لینے کی باری آ رہی ہے تو آپ اپنے حق کو چھوڑ دیں اور دوسرے کو حق کو اپنے حق پر ترجیح دے دیں، یہ احسان ہے۔ اور جب انسان میں عدل اور احسان والی صفت آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان اچھے اخلاق اور خلق عظیم کا مالک بن جاتا ہے، اور جب انسان کا خلق عظیم ہو جاتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک بن جاتا ہے، تو حضرات صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کون سے لوگ جنت میں جائیں گے، زیادہ تر لوگ کس عمل کی بدولت جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وحسن الخلق، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا معاشرہ اچھا ہو جائے تو معاشرے کی بہتری کے لیے، محلے کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے کردار کو اچھا کروں، میں اپنے اخلاق کو اچھا کروں، میں اپنی گفتگو اچھی کروں، میرے اندر تقوی والی صفت ہو، میرے اندر عدل و احسان والی صفت ہو، میرے اندر سچائی والی صفت ہو، میں جھوٹ سے بچنے والا ہوں، میں وعدوں کو پورا کرنے والا ہوں، میرے اندر ایمانت داری کی صفت ہو۔ جب میں ان صفات کو اپناؤں گا تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی مقرب بندہ بنوں گا اور جنت میں جانے کے میرے راستے بھی ہموار ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور میرے اخلاق کو اچھا کرنے والی جو صفات ہیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔